إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، نیز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ جس زمانے میں، یا یہ کہیں کہ دنیا کے جس آخری حصے میں زندگی گزار رہے ہیں، قیامت سے پہلے والا یہ منظر جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس کے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کے بعد صرف قیامت آنی ہے اور دنیا کو تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ یہ وقت جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں ایک ایسا زمانہ ہے کہ دنیا کے اندر مختلف دین بھرے ہوئے ہیں، الگ الگ دین دنیا کے اندر موجود ہیں۔ خود ہمارے ہندوستان میں آپ گننا شروع کریں تو کتنے ادیان موجود ہیں۔ ہندو دھرم ہمارے ہندوستان میں ہیں، بودھ ہمارے ہندوستان میں ہیں، جین ہمارے ہندوستان میں ہیں، سکھ ہمارے ہندوستان میں ہیں، اور اگر ہندوستان سے باہر نکلیں تو آپ کو ہر ملک میں، ہر علاقے کے اندر ایک نیا دین مل جائے گا۔ اور ان دینوں کے اندر مختلف فرقے پائے جاتے ہیں۔ ہندو دھرم کے اندر آپ دیکھیں گے تو کوئی اپنے آپ کو سناتنی کہتا نظر آئے گا، کوئی اپنے آپ کو لنگائیت سے جوڑتا نظر آئے گا، کوئی خود کو آریہ سماجی کہے گا، کوئی خود کو برہمو سماجی کہے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود ان دھرموں کے اندر مختلف فرقے پائے جاتے ہیں۔ عیسائیت میں مختلف فرقے ہیں، یہودیوں میں مختلف فرقے ہیں، مسلمانوں کے اندر جو کہ آخری دین ہے، جو کہ سچا دین ہے، وہ دین ہے جو انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے، اس دین کے اندر بھی مختلف فرقے ہو گئے ہیں۔ ویسے ہی جیسا کہ نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا کہ ہم سے پہلی امتیں فرقوں میں بٹ گئی، اور یہ امت بھی مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی، الگ الگ ٹولیوں میں، الگ الگ جماعتوں میں منقسم ہو کر بٹ کر رہ جائے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہودیوں کا ذکر کیا تو بتایا کہ وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ گنتی بتانے کا مقصد گنتی نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ یہودی بہت سارے فرقوں میں بٹ گئے، اس کے بعد عیسائی آئے تو وہ ان سے بھی زیادہ فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت جو کہ آخری امت ہے یہ ان سب سے زیادہ فرقوں کے اندر بٹ جائے گی۔ اور اگر آج ہم مسلمانوں کے حالات پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی کہ یہ امت بہت زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی بالکل ہو بہو سچ ثابت ہو رہی ہے، بلکہ ایک ایک فرقہ جو ہمارے درمیان موجود ہے وہ ایک فرقہ کئی فرقوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ مشہور فرقہ ہمارے یہاں دیوبندی ہیں۔ خود دیوبندیوں کو اگر آپ دیکھیں گے، ان کی جانچ پڑتال کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا وہ ایک نہیں، اس ایک کے اندر 7-8 فرقے موجود ہیں۔
مثال کے طور پر صوفیزم جو ہے، صوفیت، یہ خود ایک فرقہ ہے، اور یہ فرقہ اپنے پورے وجود کے ساتھ دیوبندیت کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر صوفی فرقے میں بہت سارے طریقت ہوا کرتے ہیں، بہت سارے راستے یہ بتلاتے ہیں۔ ان میں مشہور طریقت یا مشہور راستے ہندوستان میں جو ہیں وہ چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے اور نقشبندی، اور یہ چاروں طریقت دیوبندی فرقے کے اندر موجود ہیں۔ آپ ہندوستان سے باہر جائیں گے تو آپ کو تیجانی بھی نظر آئیں گے اور دوسرے الگ الگ طریقت صوفیت کے نظر آئیں گے۔ تو صوفیت یہ دیوبندیت کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے ارجائیت، یعنی ایمان کے اندر یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارا جو ایمان ہے یہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ہمارا ایمان ویسے ہی ہے جیسا کہ فرشتوں کا ایمان تھا، سب کا ایمان ایک لیول پر ایک جیسا ہے۔ یہ عقیدہ دیوبندیت کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک الگ فرقہ ہے جسے کہا جاتا ہے عربی میں معطلہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ناموں کا یا اللہ کی بعض صفات کا انکار کرتے ہیں، انہیں معطلہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیوبندی موجود ہیں، ان کے اندر یہ فرقہ بھی ان کے یہاں موجود ہے۔ وہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی صفت رحمت اللہ کے یہاں نہیں ہے، اللہ کے یہاں صفت غضب یعنی غضبناک غصہ ہونے کی صفت اللہ کے یہاں نہیں ہے، اللہ کے یہاں خوش ہونے کی صفت نہیں ہے، ان ساری صفات کا اللہ کے انکار کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک فرقے کے اندر کئی سارے فرقے ہمارے یہاں موجود ہیں۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، کہ اسلام غربت میں پیدا ہوا ہے، یعنی اسلام پیدا ہوا ہے تو وہ اجنبی ہے لوگوں کے درمیان، لوگ اسلام کو نہیں جانتے تھے، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر سے اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ آپ کسی کو حق بات بتلائیں گے، آپ علیہ السلام کی کوئی حدیث پڑھ کر سنائیں گے تو وہ کہے گا یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں، آج سے پہلے تو میں نے کبھی یہ حدیث سنی نہیں، یہ کبھی ہم نے پڑھا ہی نہیں، کسی عالم نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ اسلام اجنبی ہو چکا ہے لوگوں کے درمیان۔ اسلام کی بات آپ لوگوں کو بتلائیں، وہ لوگوں کے اندر اجنبیت پا چکی ہے، اجنبیت اپنی ایک جگہ بنا چکی ہے۔ حق بات بتلائیں تو لوگوں کو عجیب سی محسوس ہوتی ہے، ایک نئی بات محسوس ہوا کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ امت جب فرقوں میں بٹے گی تو آپ نے فرمایا تھا کلھا فی النار، کہ فرقوں میں بٹنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کہ امت جب فرقوں میں بٹے گی تو یہ سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ ایک فرقہ ہوگا، ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کیا پوچھا تھا۔ یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ جہنم میں جانے والے کون کون سے ہیں، سب کے نام اللہ کے رسول ہمیں گنا دیں، آپ نے وہ نام نہیں گنائے، بلکہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان جہنم والوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو چھوڑو، جانے دو، ہمیں بتلاؤ اس جماعت کے بارے میں جو جنت میں جانے والی ہے، جس کو اللہ رب العالمین جنت میں بھیجنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ہی الجماعہ، کہ وہ فرقہ یا وہ ٹیم، وہ گروپ جو جنت میں جائے گا وہ جماعت ہوگی۔ کون سی جماعت؟ دوسری حدیث میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کی جماعت ہے، میرا اور میرے صحابہ کا جو راستہ ہے، جو اس راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جو اس جماعت کے ساتھ، صحابہ کی ٹیم کے ساتھ ہوگا، صحابہ جس طریقے سے عمل کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی احادیث پر، جو اس طریقے سے عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس سے بھٹک جائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ گویا آپ علیہ السلام نے ہمیں ایک پیمانہ دے دیا، ایک پیٹرن دے دیا، جس پر رکھ کر ہم ناپ سکتے ہیں کہ کون سا فرقہ جو مسلمانوں میں آج پایا جاتا ہے جنت میں جانے کا اہل ہے۔ آپ مسلمانوں کی جماعتوں کو دیکھیں اور صحابہ کرام کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی اس کا کیا عمل تھا، اور مسلمانوں کی جماعتیں جو آج پائی جاتی ہیں اور خود کو جنت کا دعوے دار سمجھتی ہیں، ان کی کیا حالت ہے۔ دونوں کو آپ کمپیئر کریں گے، دونوں کو ملائیں گے، دونوں کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے خود بخود کلیئر ہو جائے گا کہ یہ وہ جماعت نہیں ہو سکتی جو جنت میں جانے والی ہے۔ صحابہ کرام اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ مشرک اور کافر تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا الگ بت ہوا کرتا تھا، کوئی لات کو پوج رہا تھا، کوئی منات کو پوج رہا تھا، کوئی عزا کو پوج رہا تھا۔ خود خانہ کعبہ کے اندر 300 سے زیادہ بت موجود تھے، سب لوگوں کا الگ الگ بت تھا، ہر مصیبت کا الگ بت تھا۔ بارش نہیں آ رہی تو اس کے لیے کس سے مانگنا ہے،
کہیں پریشانی میں پھنس گئے تو کس سے مانگنا ہے. الگ الگ بتوں کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے تھے. پھر صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کیا. لوگوں کو بتلایا کہ اے لوگوں، صرف اللہ رب العالمین تنہا عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آپ نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، کہ تنہا اللہ عبادت کے لائق ہے. صحابہ کرام نے اپنے اس راستے کو چھوڑ دیا. اب وہ اپنا ماتھا ٹیکتے تھے تو اللہ کے سامنے ٹیکتے تھے. اسلام لانے کے بعد وہ اگر کچھ مانگنا ہوتا تھا تو اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے. کہیں پریشانی میں پھنستے تھے تو اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے تھے، اپنے بتوں کی طرف لوٹ کر نہیں جاتے تھے. آج ہم مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گٹ جو خود کو مسلمان کہتا ہے، خود کو اہل السنہ والجماعہ کہتا ہے، خود کو جنت کا دعوے دار سمجھتا ہے، ان کی حالت بالکل ویسی ملے گی جیسے صحابہ کی اسلام سے پہلے تھی. ان لوگوں کے یہاں بت تو نہیں ہیں، لیکن بتوں کے نام پر الگ الگ قبریں موجود ہیں، الگ الگ مزار موجود ہیں. فلاں محلے والوں کا فلاں مزار ہے، فلاں شہر والوں کا فلاں مزار ہے، فلاں پریشانی کے لیے فلاں مزار پر جائیں. کسی کا گھوڑا گدھا غائب ہو گیا تو فلاں مزار پر جائے، فلاں مزار پر جائے گا تو بچے نہیں ہو رہے، بچے پیدا ہو جائیں گے. فلاں درخت پہ دھاگا باندھ آئیں گے تو اولاد ہو جائے گی. یہ بالکل وہی عمل ہے جو صحابہ اکرام کا اسلام سے پہلے تھا. اب اسلام لانے کے بعد صحابہ اکرام کا یہ عمل نہیں تھا، بلکہ صحابہ اکرام کا عمل تھا کہ وہ ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر مقصد کے لیے اللہ کی طرف لوٹ کر جایا کرتے تھے. اگر کوئی شخص وہ عمل کرے جو صحابہ کا اسلام سے پہلے تھا اور دعویٰ یہ کرے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیٹرن دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا جو صحابہ جیسا عمل کرتا ہوگا، وہ نہیں جائے گا جو صحابہ کرام کے عمل کے خلاف عمل کرتا ہوا ہوگا. دوسرے فرقوں کو آپ دیکھیں، اسی کسوٹی پر پرکھیں جو صحابہ کرام کے جیسے عمل کرنے کی کسوٹی ہے. آپ دیکھیں گے کچھ لوگ صوفیزم سے جڑے ہوئے ہیں، مختلف نام اپنے رکھتے ہیں. ان کے یہاں اگر آپ کو فیض حاصل کرنا ہو، کچھ جاننا ہو تو قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھ جائیں، آپ کو فیض مل جائے گا. قبروں کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہے کہ کوئی مسجد ان کی قبر سے خالی نہیں ہے. مسجدیں موجود ہیں لیکن اس کے اندر قبرستان بھی موجود ہیں. مسجد کے کسی نہ کسی کونے میں انہوں نے قبریں بنا رکھی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے اندر قبریں بنانے سے منع کیا ہے. اسی طریقے سے مسجد کو قبرستان میں بنانے سے بھی منع کیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قبروں سے اس حد تک کاٹا ہے ہمیں کہ قبروں کے اوپر نام لکھنے سے منع کیا، قبروں کے اوپر تختی لگانے سے منع کر دیا، قبروں کو پختہ کرنے سے منع کر دیا، قبروں کو اونچا کرنے سے منع کر دیا، تاکہ قبروں کا انسان کے دل سے کوئی تعلق نہ رہے. آپ قبرستان جائیں، اسپیشلی مردوں کے لیے دعا کرنے جائیں، دعا کریں اور گھر کو آ جائیں. لیکن جب آپ قبر کو گھر کے اندر بنا لیں گے، کسی قبر کو پختہ کر دیں گے، تو بھٹکے ہوئے ایمان والے لوگ، کمزور ایمان والے لوگ جب ان قبروں کے پاس سے گزریں گے تو ان کے ذہنوں میں آئے گا کہ یہ کوئی نہ کوئی بڑی ہستی ہے، اس سے دعا مانگے تو اللہ رب العالمین ہماری زیادہ جلدی سنے گا. اور پھر وہ شرک کا دروازہ جسے اسلام نے بند کیا ہے وہ کھلتا چلا جائے گا. اور آج یہی ہو رہا ہے. خاص طور پر عورتوں کے یہاں بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، قبروں سے تعلق. کوئی پریشانی ہوئی تو فلاں مزار پہ جا کے دودھ چڑھا دیا، کسی کے مسے ہو رہے ہیں تو جا کے جھاڑو چڑھا دی، کبھی چادر چڑھا دی، کبھی وہاں جا کے شیرینی بانٹ دی. تو یہ ساری پریشانیاں شروع ہوتی ہیں اس وقت جب قبروں کے تعلق سے لوگوں کے دلوں کے اندر عقیدت پیدا ہو جائے، اور اسلام اس دروازے کو بند کرتا ہے. تو ہر وہ فرقہ جو قبروں سے اپنے آپ کو بہت حد تک، اس حد تک جوڑے رہے کہ ہر جگہ ان کے یہاں قبر موجود ہے، اللہ کی عبادت کرنے مسجد میں آ رہے ہیں وہاں بھی قبر موجود ہے، اس قبر کو وہ مسجد سے نکالنے کی طاقت نہیں رکھتے، مسجد سے قبر کو نہیں نکال سکتے، بڑا مرکز نظام الدین میں بنا ہوا ہے لیکن وہاں بھی قبر موجود ہے. تو ایسے لوگ خود کو یہ کہیں کہ ہم جنت کے دعوے دار ہیں، بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کبھی کوئی مسجد قبر کے اوپر نہیں بنائی، کبھی کسی مسجد کے اندر قبر نہیں بنائی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر جو مسجد کے درمیان آج آ گئی ہے،
مسجد کے کونے میں ہے، وہ صحابہ کرام نے مسجد میں نہیں بنائی تھی، بلکہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بنی تھی۔ اس تعلق سے انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی کہ وہ قبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ مسجد سے باہر بنی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کو چونکہ نکال کر کہیں اور منتقل نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے وہ اس جگہ موجود ہے، اور مسجد کو بڑا کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ اس پریشانی کی وجہ سے مسجد قبر بیچ میں آ گئی، لیکن اسے ایک باؤنڈری سے گھیرا ہوا ہے، کوئی اس کی طرف رخ نہیں کر سکتا۔ اس کی الگ تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر کبھی اور آئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کا وہ عمل صحابہ کرام کے عمل سے الگ ہو، تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنت میں جانے کا جو پیٹرن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ ہمارا عمل صحابہ کے عمل کی طرح ہو، تو ہم جنت میں جائیں گے۔ باقی زبانی دعوے کرتے رہیں، خود کو صبح و شام جنتی گنوائیں، تو گنوانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سب کے عمل دیکھ رہا ہے۔ ایک اور جماعت ہمارے یہاں موجود ہے، بڑی تعداد میں موجود ہے، ساری دنیا کی برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو جنت کا دعوے دار وہی سمجھتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو گالیاں وہ دیتے ہیں، ائمہ اکرام جو ان کے ائمہ ہیں جنہیں وہ امام کہتے ہیں، ان سے دعائیں وہ مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ کی ساری پاور انہوں نے اپنے اماموں کو دے رکھی ہے، اور جنت میں جانے کے سب سے زیادہ خود کو حقدار وہی سمجھتے ہیں۔ سب سے افضل صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دو عظیم صحابی۔ ان دونوں عظیم صحابہ کرام کو گالیاں دینے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ہمارے امام آئیں گے اور ان صحابہ کرام کو ان کی قبروں سے نکالیں گے، انہیں کوڑے ماریں گے، پھر دوبارہ انہیں مارا جائے گا۔ یہ لوگ بھی خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ جنت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کو جو گالی دے رہا ہے، یعنی وہ جماعت جس کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بتلایا ہے، وہ لوگ کہ جن کے راستے پر چل کر جنت میں جانے والے ہیں، ان لوگوں کو ہی اگر کوئی گمراہ کہے تو کیا وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر فٹ ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً جنتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اس پیٹرن کو ہی ختم کر رہا ہے جس پیٹرن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو سارے صحابہ کو تو کچھ نہیں کہتے، لیکن ایک دو صحابہ کرام کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر کبھی نہ کبھی کوئی وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور پر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے درمیان کبھی کسی معاملے میں کوئی جنگ ہوئی، اس جنگ کو لے کر، کچھ دوسرے مسائل کو لے کر ان کے دلوں میں کچھ وسوسہ پیدا ہونے لگتا ہے، شیطان جگہ بنانے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کو کچھ نہ کچھ بولنے لگیں۔ حالانکہ ہمارے لیے یہاں بھی صحابہ کرام کا راستہ موجود ہے کہ ایسی سچویشن میں کہ ہمارے سامنے کوئی کہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم کہیں گے ہم وہی کریں جو اللہ کے رسول نے بتلایا تھا کہ صحابہ کے راستے پر چلو جنت میں چلے جاؤ گے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت صحابہ کرام کا کیا راستہ تھا۔ جس وقت وہ جنگ ہوئی تھی اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، اور صحابہ کرام نے ایک پیٹرن ہمارے سامنے دیا تھا، ایک صحابہ کرام نے ہمارے سامنے نمونہ رکھا تھا۔ ایک صحابی کا میں ذکر کرتا ہوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں، یعنی جب 5-10 لوگ ایمان لے کر آئے تھے اس وقت یہ بھی ایک ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلایا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی تھی کہ سعد تم جنتی ہو۔ یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ احد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب مکہ کے کافر حملہ کر رہے تھے تو آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں تیر دے رہے تھے اور یہ کافروں کے اوپر تیر چلا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ارمی یا سعد فداک ابی و امی، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو، تم اللہ کے راستے میں تیر چلاتے رہو۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے ہاتھ پر اللہ نے فارس کو فتح کیا۔ قادسیہ کی ایک بڑی عظیم جنگ ہوئی تھی جس کے بعد فارس کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اس جنگ کے جو لیڈر تھے، جو رہنما تھے، یہ سعد بن ابی وقاص تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی تو ان کا کیا رول تھا،
اتنے بڑے لیڈر جو جنگ کے کمانڈر ہیں، جو جنتی ہیں، وہ ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ حضرت سعد کے پاس ان کا بیٹا آتا ہے عمر، اور آ کر کہتا ہے کہ ابا تم یہاں اپنے اونٹوں میں پڑے ہوئے ہو۔ حضرت سعد بن وقاص ان حالات میں مدینہ چھوڑ کر عقیق میں چلے گئے تھے، وہاں ان کے اونٹ تھے، ان اونٹوں کے درمیان وہ رہتے تھے، انہیں چراتے تھے، اپنے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بیٹا آ کے کہتا ہے کہ ابا تم اونٹوں کے درمیان پڑے ہوئے ہو، لوگ حکومت کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، تم ان میں زیادہ حقدار ہو حکومت کے، کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص ان 6 لوگوں میں سے ایک ہیں جن 6 لوگوں کو حضرت عمر نے اپنے بعد خلیفہ بننے کے لیے اپوائنٹ کیا تھا کہ میرے بعد اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہے تو ان 6 میں سے کسی ایک کو بنا دینا، یہ 6 کے 6 اس لائق ہے کہ خلیفہ بن جائیں۔ اس کے باوجود سعد بن ابی وقاص اپنے اونٹوں کے درمیان پڑے ہوئے ہیں اور جنگ کرنے کے لیے جو مسلمانوں کے درمیان ہو رہی تھی نہیں گئے۔ بیٹا آ کر کہہ رہا ہے کہ ابا کیوں نہیں جا رہے آپ؟ تو باپ کہہ رہا ہے اپنے دوسرے بیٹے سے میرا یہ والا بیٹا کتنا برا ہے، یہ آ کر مسلمانوں کے درمیان لڑنے کی بات مجھ سے کر رہا ہے۔ ہماری تلوار اٹھتی تھی کافروں کے لیے، مسلمانوں کے اوپر ہماری تلوار نہیں اٹھتی۔ صحابہ اکرام نے کبھی کسی دوسرے صحابی کو، یعنی جنگ ہوئی اس کے باوجود صحابہ اکرام نے صحابہ اکرام کو گالیاں نہیں دی، ان کی غلطیاں بیٹھ کر نہیں نکالی، کیونکہ سب کے سامنے اللہ رب العالمین کا فرمان موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والسابقون الاولون سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے ہجرت کر کے آئے، اور وہ لوگ جو شروع میں انصاری تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، ان سب سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ یعنی سارے صحابہ اکرام سے اللہ رب العالمین راضی ہے، کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ راضی نہ ہو۔ میں اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ جنگ احد کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آپ کے چہرے کو لہولہان کر دیا گیا، لوہے کا جو آپ نے ٹوپ پہن رکھا تھا، وہ ٹوپ اس پر جب ہتھیار سے حملہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنگ احد میں، جب تلوار کافر نے آپ کے سر پر ماری تو جو لوہے کی ٹوپی تھی وہ ٹوٹ کر آپ کے رخساروں میں گھس گئی، جس کی وجہ سے آپ کے دانت بھی لہولہان ہوئے، آپ کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، آپ اپنے چہرے کو پانی سے دھو رہے تھے اور کہہ رہے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو لہولہان کر دیا، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہولہان کر دیا۔ اللہ رب العالمین جانتے ہیں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے لیس لک من الامر شیء، اے محمد تمہارا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، تمہیں بد دعا دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے نام گنا کر فجر کی نماز کے بعد بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ فلاں پر تیری لعنت ہو، فلاں پر تیری لعنت ہو، فلاں پر تیری لعنت ہو۔ اللہ نے آسمان سے وحی اتاری، کہا لیس لک من الامر شیء، کہ محمد تمہارا ان معاملات میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ وہ نام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا کر بد دعا کی تھی، وہ نام کچھ ان میں سے مسلمان ہونے والے تھے، کچھ ان میں سے صحابیت کا درجہ حاصل کرنے والے تھے۔ جنگ احد میں کچھ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے سامنے تھے، دشمنوں کی ٹیم میں تھے، ان میں سے کچھ مسلمان ہونے والے تھے، ان میں سے کوئی خالد بن ولید بھی تھا، ان کافروں میں سے سفیان بھی تھے، دوسرے کئی سارے ایسے لوگ تھے جو بعد میں صحابہ بننے والے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے جب ان پر بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ محمد آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ صحابی بننے والا ہے، آپ اس کو کچھ نہ کہیں، اس کو گالیاں نہ دے۔ اب اللہ تعالیٰ آخر بھی جانتا ہے، شروعات بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے بعد اللہ نے یہ فرمان سنایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان سب سے اللہ راضی ہے، چاہے معاویہ ہوں یا کوئی دوسرے صحابی ہوں، سارے صحابہ سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ اللہ مستقبل بھی جانتا ہے، حاضر بھی جانتا ہے، کیا ہونے والا ہے اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ نے سب کچھ جاننے کے بعد کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی اٹھے، کوئی شخص باہر سے آ کر دعویٰ کرے کہ سارے صحابہ تو ٹھیک ہیں لیکن یہ والے جو صحابی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ لگتا ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا کہ اس صحابی کے بارے میں کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے اور اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں اس سے راضی ہوں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اور سب کچھ جاننے کے بعد یہ اللہ نے صحابہ کرام کو کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔
وہ لوگ جو صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، دوسرے بڑے صحابہ ہیں، کہ ان کے اوپر انگلی اٹھاؤ، ان کو کافر کہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی اچھا آدمی ہوتا ہے تو اس کی جان پہچان والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی شرابی جواری ہوتا ہے تو اس کی بیٹھک شرابی اور جواریوں میں ہوتی ہے۔ کوئی اچھا بندہ ہوتا ہے تو اس کی بیٹھک اچھے لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ محمد کے جو یہ صحابہ ہیں یہ سارے کافر ہیں، سارے منافق تھے، سب لوگوں نے اپنے دل کے اندر کفر کو چھپا رکھا تھا، تو محمد کے ساتھی کیسے تھے؟ کافر برے لوگ تھے۔ گویا محمد بھی برا آدمی تھا، کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے سب سے مقرب تھے۔ اللہ نے ساری انسانیت کے دل کو دیکھا، جو سب سے اچھا، سب سے پیور، سب سے صاف ستھرا، سب سے مقدس تھا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ اللہ نے اسے اپنے لیے چنا کہ یہ میرا حبیب ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ نے چنا۔ اس کے بعد اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو ان میں جو سب سے اچھی کریم تھی، سب سے اچھے جو لوگ تھے، انہیں اللہ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے چنا، اپنے رسول کا ساتھی بنایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کوئی حکم دیتے ہیں اور صحابہ کرام کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے نہیں تھے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، تھوڑا سوچ لیں، پتہ نہیں بات صحیح ہو، جھوٹ ہو، فائدہ ہو نہ ہو، بلکہ جیسے ہی حکم آتا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ جب اللہ نے شراب کو حرام کیا، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلاتا تھا، جب باہر سے ہم نے فرمان سنا کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو ہم نے شراب کو پینا چھوڑ دیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ خبر صحیح ہے یا نہیں، یہ نہیں پوچھا کہ بھئی یہ اسٹاک جو شراب کا ہمارے گھر میں رکھا ہے اس کو ختم کر لیتے ہیں، اگلی شراب نہیں خریدیں گے، بلکہ جیسے ہی حکم آیا اس کو شراب کے مٹکے انہوں نے اڈیل دیے۔ شراب پینا ناجائز، شراب پلانا ناجائز، شراب بیچنا ناجائز، شراب خریدنا ناجائز، سب کچھ حرام ہے، شراب سے چھٹکارا مل گیا۔ آج کے دور میں ہماری حالت کیا ہے؟ ایک شخص سگریٹ لے کر آتا ہے، سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے جائیں اور کہیں کہ بھائی یہ سگریٹ جو آپ پی رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے پینا، کیونکہ سگریٹ کے اندر تمباکو ہوتا ہے اور تمباکو میں نشہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بتلایا ہے کہ نشے کی ہر چیز حرام ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو تمباکو سے نشہ نہیں ہوتا لیکن دوسرے شخص کو نشہ ہوتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اگر کسی کو بڑی کوانٹٹی پینے سے نشہ ہوتا ہے، چھوٹی سے نشہ نہیں ہوتا، تو وہ چھوٹا پینا بھی حرام ہے۔ یعنی کسی کو شراب کی ایک بوتل پینے سے تو نشہ ہو جاتا ہے لیکن ایک ڈھکن پینے سے نشہ نہیں ہوتا، تو اس کا وہ ایک ڈھکن پینا بھی حرام ہے، چاہے اس سے اس کو نشہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ اصل یہ ہے کہ شراب کے اندر نشہ پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی تمباکو میں اصل یہ ہے کہ اس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے۔ آپ اسے سمجھاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، وہ سگریٹ پی رہا ہوگا آپ کے سامنے، آپ سمجھاتے رہیں، اس کا سگریٹ چلتا رہے گا، اس کا سگریٹ پینا بیچ میں بند نہیں ہوگا۔ جبکہ صحابہ کرام کا کیا راستہ تھا کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا شراب حرام ہے تو شراب پینی فوراً بند کر دی، مٹکے اڈیل دیے، بہا دیے، مدینہ کی گلیوں میں پانی کی جگہ شراب بہنے لگی۔ ہماری حالت کیا ہے کہ ہمیں اپنی منمانی کرنی ہے، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہہ لیتے ہیں اور وہ سارے کام بھی کر لیتے ہیں جن سے حدیث منع کرتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر حدیث ہم تک پہنچ گئی ہے، جس طریقے سے رفع الیدین کرنے کی حدیث ہم تک پہنچی اور ہم نے رفع الیدین کرنا شروع کر دیا، ہم تک حدیث پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے منع کیا ہے، تو ہمارے ماشاءاللہ اہل حدیث بھائیوں نے قبروں پر جانا بند کر دیا، مزاروں پر حاضری لگانی بند کر دی۔ ہمیں پتہ چلا کہ تعویذ لٹکانا منع ہے تو ہم نے تعویذ اپنے بچوں کے گلے سے اتار کر پھینک دیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ چھلے پہننا، ہاتھوں کے اندر دھاگے باندھنا سب منع ہے تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دھاگے کھول کر پھینک دیے۔ ویسے ہی اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ داڑھی رکھاؤ تو ہمیں داڑھی رکھانی چاہیے۔ آپ کی حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جھوٹ نہ بولو تو ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ آپ کی حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو تو ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے۔ یہاں بھی ہم تبھی پکے اہل حدیث ہوں گے جب ہر حدیث ہمیں ملے ہم اس پر
عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں احادیث پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا شیدائی بنائے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کوئی بھی حکم ٹالا نہیں جاتا۔ بچہ باپ سے محبت میں کہتا ہے تو باپ اسے وہ بھی دلوا کر دے دیتا ہے جس کو دلوانے کی سکت اس کے اندر کبھی کبھار نہ ہو۔ اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے کہ اللہ کا ہر فرمان ہمیں آسان لگنے لگے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر چلنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں غلط راستوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ بڑے مشکل وقت سے مسلمان گزر رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر مسلمانوں کا سر بلند کرے، جنت کے اندر اللہ رب العالمین ان کا ٹھکانہ انبیاء اکرام، شہداء اور صدیقین کے ساتھ فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔